امام بخاری فرماتے ہیں اس کے بارے میں، عبد الرحمن بن زیاد فی حدیث بعض المناقر، اس کی بعض حدیثیں منکر ہوتی تھیں. امام بخاری فرمانے اس کے بارے میں کہ راوی میں راوی کی بعض روایت جو ہے منکر الحدیث تھی. اور اس کے بعد اور یحییٰ بن ابی سلیمان الادب المفرد حدیث نمبر 137 میں، یحییٰ بن ابی سلیمان حدیث نمبر 137 میں، ان یحییٰ بن ابی سلیمان ان ابی عطاب ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 137 میں. اور اس کو امام بخاری نے فرمایا یہ راوی منکر الحدیث ہے، یہ راوی منکر الحدیث ہے. یہ تہذیب التہذیب ہے یہ کہ جلد 9 میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے امام بخاری سے، قال بخاری منکر الحدیث، یحییٰ بن ابی سلیمان منکر الحدیث تھا. اور یہ بات اصول میں موجود ہے. جاؤ مقدمہ ابن صلاح اٹھا کے دیکھو، امام ابن صلاح رحمہ اللہ اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے. لا یحل روایت، اس سے روایت لینا حلال ہی نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں امام بخاری فرما دیں ھذا منکر الحدیث، اس سے روایت لینا ہی حلال نہیں ہے. مگر یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں، یہ چند روایت تھے الادب المفرد کے جن کے بارے میں امام بخاری نے خود یہ حکم لگایا ہے کہ راوی ضعیف الحدیث ہے، مگر اس کے باوجود امام بخاری نے الادب المفرد میں ان سے روایت لی ہے. کیوں؟ کہ فقط بخاری کے لیے شرط رکھی امام بخاری نے کہ اس میں صحیح روایت جمع کریں گے، اور کہیں کوئی بات کسی نے نقل نہیں کی امام بخاری کے حوالے سے. امام بخاری نے اپنے کسی مقدمے میں یا الادب المفرد کے مقدمے میں لکھو کہ میں نے اس میں صحیح روایت جمع کی، اور کہیں نہیں کہا. فقط بخاری کے لیے بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے اس میں صرف صحیح روایت کو جمع کیا، اس کے علاوہ کسی کتاب کے لیے شرط نہیں رکھی امام بخاری نے. اب جو انہوں نے بات کی کہ پیمانہ رہ گیا ہے موضوع اور ضعیف، جو عقیدے کے خلاف ہو وہ ضعیف ہے اور موضوع ہے. میں کہتا ہوں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو روایت بھی عقیدے کے مطابق ہو اسے بیان کر دو، چاہے محدثین نے ضعیف کا حکم لگایا، موضوع کا حکم لگایا، من گھڑت کا حکم لگایا، ان کا کام ہے روایتیں بیان کرنا. کیوں؟ اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے. یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں. بہت مشہور روایت ہے یہ ان کی کتاب ہے الصفا فی التوسل و تبرک بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مارچ 2009 کی ہے. اور اس میں روایت نقل کی ہے آدم علیہ السلام علی کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. اس میں راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اس کے بارے میں امام بیہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا. مسند بازار میں بھی روایت نقل کی ہے، مگر فقط ایک ہی طرق سے آئی، عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اور یہ میں آپ کے سامنے بیہقی پڑھ رہا ہوں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی، اور اس میں راوی موجود ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. امام بیہقی سے روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں تفردوا بھی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، یہ روایت میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم منفرد ہے، صرف اسی نے روایت کی ہے. اور من حاصل وجہ، اس وجہ سے اس سے کیونکہ وہ ضعیف ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بیہقی فرما رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہے. اپنی دلائل النبوہ میں نقل کرنے کے بعد روایت کو امام بیہقی فرما رہے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہے. اور محدثین کا اجماع اس بات پہ کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے متفقہ طور پہ. یہ جلد 5 تہذیب التہذیب کی. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟
کے بارے میں امام ابن معین فرماتے ہیں لیسا حدیث و بشیء، اس کی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قال بخاری، امام بخاری اور ابو حاتم، اور میں ضعف والا علی بن مدینی جدن، اس میں ضعف ہے. ابن علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اس میں ضعف جدن ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. یہ امام بخاری فرماتے ہیں اور ابن مدینی اور ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف ہے، اور ابو حاتم فرماتے لیس بالقوی فی الحدیث، حدیث میں قوی نہیں تھا. اس کے بعد اس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام شافعی امام مالک کے حوالے سے، کہ ایک منقطع روایت کے بارے میں بیان کیا گیا امام مالک کے سامنے. تو انہوں نے کہا اسے لے جاؤ اس روایت کو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے پاس، وہ ابھی اس کی سند تمہیں بنا کے دے دے گا. ان ابی ان نوح علیہ السلام، یعنی وہ وہاں تک بھی پہنچ جائے نوح علیہ السلام سے، میرے والد نے نوح علیہ السلام سے روایت کی ہے. اس حد تک کا من گھڑت راوی ہے یہ، اس سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ عقیدہ ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. یہی وہ روایت ہے جن کو ضعیف کیا ہے تو انہوں نے علامہ ناصر المنی رحمہ اللہ پر بہتان بازیاں کی ہیں. یہی وہ روایات ہیں، یہ ان سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. یہ تبھی اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں، قال ابن جوزی اجماع ولا ضعف، اس کے زید بن عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے ضعف پر اجماع ہے محدثین کا. تو راوی من گھڑت روایتیں بیان کرتا اور اس سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد اس کو یہی روایت فوز الجلی میں ابھی صرف 2010 فروری 4 مہینے پہلے یہ روایت دوبارہ نقل کی گئی ہے، کیونکہ یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ شب برات کی فضیلت، شب برات کی فضیلت اور اہمیت پہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں. یہ ان کا مجلہ العلماء، سہمائی مجلہ ہے یہ العلماء کے نام سے، علمی فکری اور تحقیقی مجلہ. اب اس کی اعلیٰ پائی کی تحقیق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں راوی ہے ابن ابی صبرہ، اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں. ابن ابی صبرہ اس کے بارے میں امام جوزجانی فرماتے ہیں کہ تہذیب ہے جلد 9 صفحہ نمبر 31. قال جوزجانی جو ضعف حدیث ہو، اس کی حدیث میں ضعف تھا. یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں سفیان بن باب بن یرغا فی روایت عنہم. وقال بخاری، امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے راوی. قال نسائی متروک الحدیث، امام نسائی فرماتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے. امام حاکم فرماتے ہیں روایت کرے موضوعات روایت کرتا تھا، ثقہ راویوں سے موضوعات روایت موضوع روایت نقل کر کے گھڑ کے ثقہ راویوں کی طرف منسوب کرتا تھا. یہ اس راوی کا حال ہے، اس سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. شب بارات پہ حلوے کے مانڈے کھانے کو ملتے ہیں، اسی لیے یہ عقیدہ ہے ان کا. اب میں وہی بات دہراتا ہوں، نہ امام بخاری معیار ہے نہ امام مسلم معیار ہے. امام بخاری کسی راوی کو کہتے ہیں ضعیف ہے، منکر الحدیث ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہمیں ان سے روایتیں بیان کرنی ہے، چاہے امام بخاری کا ہے یا امام بخاری کے کوئی شیخ کا ہے، اور انہوں نے روایتیں بیان کرنی ہے. کیوں؟ عقیدہ ثابت کرنا ہے. اس کے بعد آگے چلیں. یہ روایت شہر مدینہ و زیارت رسول، خصائص و فضائل صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی کتاب ہے. اور اس میں روایت بیان کی انہوں نے من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زار فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا ایسے جس نے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. یہ وہ روایت ہے. اس کے بارے میں حفص بن ابو داؤد تو راوی اس میں موجود ہے. اور اس راوی کو یہ اپنی اپنی اسپیچ میں تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ یہ من گھڑت راوی ہے. اپنی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں من گھڑت راوی ہے، مگر پھر بھی خود بیان کر